امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ اجمعین کے اندر چھپے ہوئے منافقین نے وہی روش اختیار کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے گمراہ اور گناہ گار لوگوں نے کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے پیچھے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کو ایک بچڑے کی عبادت پر لگا دیا۔ ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے منافقین نے ایک گہری چال چلی اور انہوں نے ایک سازش تیار کی اور ایک مسجد زرار کے نام سے بنا ڈالی۔ اس سے پہلے بھی ایک یہودی کے ہاں یہ منافقین جمع ہوتے تھے اور اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں کے تانے بانے باندھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ تبوک سے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے اس یہودی کے گھر پر منافقین نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ اس یہودی کو مدینہ کے تینوں یہودی قبائل کی جلا وطنی اور قتل کے بعد اسلامی ریاست کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر ایمان دی گئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری معلومات مل گئیں تو آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو اس گھر کو جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ حضرت ضحاک بن خلیفہ اور حضرت ابن عبیرک کو بھی بھیجا گیا۔ حضرت ضحاک اس مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور دیگر صحابہ کرام علیہ اجمعین نے بھی اس گھر کو نیچے سے آگ لگا دی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ٹانگ بھی اسی مہم کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ تمام اسلام دشمن اس موقع پر اس مکان کے اندر سے بھاگ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ محض اس گھر کو جلا ڈالنے کی ہدایت صحابہ کرام کو فرمائی تھی۔ اس سازش کے ناکام ہو جانے کے بعد ان منافقین نے مسجد زرار کی سازش تیار کی۔ یہ ناپاک جسارت اور سازش ابو عامر نے کی تھی۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں شام میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک ایسا ٹھکانہ اور اپنا ایک ایسا محاذ بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اسی منافق ابو عامر نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو کہ بغاوت کے مرکز کے طور پر سازشوں کے لیے استعمال ہو۔ اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں صلاح مشورے کے لیے بھی اسی کو استعمال کرو، اور میری طرف سے اگر کوئی ایلچی یا پیغام لے کر قاصد آئے تو اسے بھی وہیں پر ٹھہراؤ۔ الغرض منافقین کے سرخیل نے مسجد زرار کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ایک گہری سازش تیار کی، اور یہ ایک نہایت خطرناک چال اور سازش تھی۔ اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے منافقین نے یہ بہانہ لگایا کہ مسجد نبوی چونکہ ایک مرکزی مسجد ہے اور وہ دور بھی ہے، وہاں پر پہنچنا تمام مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، چنانچہ اس مسجد سے دور رہنے والے معذور اور بوڑھے بیمار لوگوں کے لیے ہم نے علیحدہ سے ایک مسجد تعمیر کی ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست بھی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نئی تعمیر کی گئی مسجد میں تشریف ضرور لائیں اور اس میں نماز ادا کروائیں۔ یہ ابو عامر بہت بڑا منافق تھا اور یہ سخت دشمن اسلام تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کا ایک راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ یہ بہت عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں سرگرداں رہتا تھا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید و نبوت کا انکار کرتے ہوئے قنصدین میں حالت کفر میں مر گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور بغض میں یہ اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتا تھا کہ جو قوم بھی تمہارے ساتھ قتال اور جنگ کرتے ہوئے مجھے نظر آئے گی میں ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال اور جنگ ضرور کروں گا۔ اور غزوہ حنین تک یہ برابر لگاتار اسلام دشمنی کا ثبوت دیتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ جب بنو حوازن شکست سے دوچار ہوئے تو یہ ابو عامر بدبخت روم کی طرف نکل گیا اور مسیحی ہو گیا۔ اس بدبخت ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول تھے جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا اور اس لیے غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہوئے تھے، مگر باپ بدبخت تھا اور اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہ کر مر گیا۔ منافقین کا یہ سردار ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے لے کر آیا اور اسی بدبخت نے چند گھڑے لڑائی کی صفوں میں بیچ میں کھو دیے تھے، جس میں سے ایک گھڑے میں گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ جب ان منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نئی بنائی گئی مسجد ضرار میں نماز پڑھانے کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الوقت تو میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، واپسی پر اس کے بارے میں دیکھوں گا۔ لیکن غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے وحی سے کفار کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد ضرار میں نماز پڑھانے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ یہاں پر وحی نازل ہوئی تھی، وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پڑاؤ سے چند صحابہ کرام اجمعین کو بھیجا اور ان کو ہدایت دی کہ اس مسجد ضرار کو جا کر جلا دیا جائے۔ مسجد ضرار کو جلا دینے کے بعد اس کی خالی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بے گھر صحابی حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی اور ان سے کہا کہ وہاں پر اپنا مکان بنا لو، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس جگہ پر اپنا گھر کیوں بناؤں جس کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے اور منافقین کی وجہ سے جلانے کا حکم دیا ہو، جہاں منافقین نے مسلمانوں کے خلاف گہری سازشیں تیار کی ہوں۔ ابن تیمیہ اور امام الرازی کہتے ہیں کہ مسجد ضرار کی اس خالی جگہ پر کسی بھی صحابی نے یا کسی بھی اور شخص نے اپنا مکان نہ بنایا اور اس خالی جگہ پر کوئی انسان تو کیا کوئی چرند پرند بھی بس نہ سکا۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔